میں نے اسے گولی مار دی، میں نے اسے گولی مار دی، یہ اس عورت نے قرآن کو جان بوجھ کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مانتی نہیں اسلام کا مذاق کھڑا کر آیت لکھی کھڑی ہو جاؤ۔ اچھا جی، آپ ایسا مشورہ دیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ یہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے؟ جی کاٹنی چاہیے بالکل، بالکل اس نے ایف آئی آر کی عبارت کیا ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر فرض قرآن کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کرتا ہوا سوٹ پہنا اور جو کہ بے ادبی ہے، قرآن کی آیات کی مشابہت کے ساتھ ایک سرکاری گناہ ہے، ایک سرکار کا گناہ ہے، یہ سرکار کا گناہ اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے سوٹ پہنا جو کہ نہیں پہننا چاہیے، اس سے کیا کہتے ہیں اسلام کی یا مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی۔ دوستو، حال ہی میں لاہور کے علاقے اشرا کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک فاسٹ فوڈ کی دکان پر ایک عورت کو دیکھا گیا جس نے عربک کیلی گرافی کا ایک سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا حلوہ، اور عربک میں حلوہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، پرفیکٹ یا سویٹ۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کسی مولوی صاحب نے باہر سے گزرتے ہوئے اس عورت کو یہ ڈریس پہنے دیکھا تو اشتعال میں آ کے کئی اور مولویوں کو اور باقی لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اس عورت پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی موجود تھا، مگر جب ان پہ اچانک ہلہ بولا گیا تو ان بیچاروں کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ وہاں موجود لوگ مل کر اس عورت پر الزام لگانے لگے کہ اس نے قرآن آیات والا ڈریس پہن رکھا ہے۔ مطلب اندازہ لگائیں آپ ان کی جہالت کا۔ اب آگے سے جب عورت اپنی دفاع میں بولتی ہے تو وہ بندہ اس کو ڈائریکٹ قتل کی دھمکی دینے لگتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ مطلب حد ہے جہالت کی، خود چاہے انہوں نے کبھی قرآن کھول کے بھی نہ پڑھا ہو مگر فوراً سے دین کے ٹھیکیدار بن کے چلے آتے ہیں۔ اب یہ دکان جس جگہ پر موجود تھی وہ کافی تنگ ایریا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر شور ہونے پر تمام دکانوں سے اور آگے پیچھے سے لوگ اس دکان پر جمع ہونے لگے، اور پتہ کسی کو بھی کچھ نہیں تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بس وہ مولوی صاحب جو پینچ بنے ہوئے تھے وہ سب کو یہی بتا رہے تھے کہ اس عورت نے قرآن آیات والا ڈریس پہنا ہوا ہے اور اس نے توہین کی ہے۔ یوں مولوی صاحب ہجوم کو صحیح جوش دلوانے لگے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہماری عوام ہے ہی جاہل، لکیر کی فقیر، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی اور بس ان جاہل مولویوں کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ اور یوں بات اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ اس عورت کو قتل کرنے تک آ گئے۔ لیکن اسی دوران قریب ہی اشرا تھانے پر ایک کال جاتی ہے اور اے ایس پی شہر بانو نقوی کو بتایا جاتا ہے کہ یوں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا ہے اور لوگ اس عورت کو توہین کے الزام میں مرنے مرانے تک پہنچ چکے ہیں۔ اے ایس پی صاحبہ جلدی سے وہاں پر پہنچتی ہیں اور نہایت سمجھداری سے ہجوم کو ٹیکل کرتی ہیں۔ ان سے کہتی ہیں کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر ہم سے بات کریں، جو بھی کنفیوژن ہے ہم آرام سے بیٹھ کر اس کو سلجھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس عورت کو یہ ڈریس اتروا کر برقع پہنانا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں ان انسان نما جانوروں کی عقل کا۔ خیر اے ایس پی صاحبہ وہاں سے اس عورت کو بڑی مشکل سے خیر خیریت سے لے جاتی ہیں، اور پھر بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ جاہل مولوی بغل میں بیٹھا ہے اور اس عورت سے پوری قوم کے سامنے معافی منگوائی جاتی ہے۔ لیکن یہ معافی آخر کس چیز کی تھی؟ یہ معافی منگوا کر ان مولوی حضرات نے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچائی کہ بس ہمارا ہر بولا و لفظ حرف آخر ہے، پھر چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، اس سے نہ قوم کو کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی ان جاہل مولویوں کو۔ دوستوں، یہاں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے جانچ پڑتال کی جائے کہ بے صورت نے اگر کوئی لکھائی والا لباس پہن رکھا ہے تو آخر اس پہ لکھا کیا ہوا ہے۔ لیکن ادھر بجائے تحقیق کے اس بیچاری کو قتل کرنے تک بات لے گئے۔ آپ خود دیکھیں کتنی سہمی بیٹھی ہے وہ بیچاری۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہمیں، اور یوں کسی کی عزت کو سرے بازار روندنا نہیں چاہیے۔ آج اس عورت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا تو کل کو آپ کی بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عربی ایک زندہ زبان ہے، اس کو عام روزمرہ میں بولنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ صرف ہم بر صغیر کے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اس عربی زبان کو صرف قرآن پاک کی حد تک محدود کر دیا ہے، ورنہ یہ زبان تو عام استعمال کی جاتی ہے۔ اسی زبان سے ٹائلٹ کے باہر حتیٰ کہ گٹر کے ڈکنوں پر بھی نشاندہی کے لیے نام لکھے جاتے ہیں۔ لوگ اسی زبان میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اب یہ سب قرآن پاک کی توہین ہے؟ نہیں اللہ کے بندو، نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کوئٹی برانڈ کا یہ ڈریس تھا، انہوں نے اس واقعے کے بعد پاکستانی عوام سے کیا بولا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عربی الفاظ کا مختلف فونٹ میں ڈیزائن کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زبان ہے۔ مطلب دوسرے الفاظ میں انہوں نے پاکستان کے جاہل عوام سے بولا ہے کہ بھئی کوئی عقل کو ہاتھ مارو، عربی صرف قرآن پاک کی نہیں بلکہ ہم عام لوگوں کی بھی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہارے سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن آج دین کے ٹھیکیدار مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، اسے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب حد ہے جہالت کی۔ کیا یہ کہہ کر یہ لوگ اللہ کی توہین نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اللہ کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ اس کے بندے کیا پڑھ کر گمراہ ہوں گے یا ہدایت پائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ خدا را ان جاہل مولویوں کا مزید موقع نہ دیں کہ وہ ہماری عقلوں کے ساتھ کھیلیں۔ خود قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں اور صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں خود کو۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بہت بڑا احسان ہوگا ہمارا کہ ہم انہیں ان جاہل مولویوں کی بیچا اور اندھا دھند تقلید سے باہر نکالیں گے، ورنہ یہ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا مگر یہ جاہلانہ سوچ ختم نہیں ہوئی۔
اس عورت کی بجائے ان دین کے ٹھیکیداروں کو اس عورت سے، اس کے گھر والوں سے اور پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سرے بازار اس عورت کو ڈرایا، دھمکایا اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی۔ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عقل کا حساب لے گا۔ اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ ہم نے اندھا دھند کسی کی تقلید کی یا نہیں، بلکہ وہ پوچھے گا کہ کیا تم میں عقل نہ تھی کہ خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔